बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 8 रबी अव्वल जुम्मे के दिन कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो। ये सूरत पढ़ के अपने मुकद्दर को संभाल लो। मेरे भाइयों, आज जुम्मे का दिन है। आज तकदीर के फैसले हो जाएंगे। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है, इस मौके को ज़ाया मत करना। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 8 रबी अव्वल जुम्मे का दिन है। रबी अव्वल के पहले 7 दिनों में जो लोग अभी तक रब करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले न खिलवा सके, अभी तक रब करीम से अपनी हाजात को पूरा न करवा सके, वो आज 8 रबी अव्वल जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ के देखें। अगर कोई बंदा 8 रबी अव्वल जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ता है, रिस्क और दौलत का तूफान आ जाता है। ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको ये वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये वजीफा मिनटों में असर करता है। आज आप में से जो कोई भी जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, वो आज 8 रबी अव्वल जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ के देखे। ये वजीफा इतना खास है, इतना ताकतवर है कि वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज एक दिन के वजीफे से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा पढ़ के देख ले। रबी अव्वल बड़ी तेजी से गुजर रहा है मेरे भाइयों। देखते ही देखते रबी अव्वल की पहली 7 रातें गुजर चुकी हैं। आज 8 रबी अव्वल जुमे का दिन है। जो बंदा अभी तक इस महीने में रब करीम को राजी ना कर सका, अपनी हाजात को पूरा ना करा सका, वो एक बार जुमे के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ के देखे। मेरे भाइयों, छोटा सा वजीफा है, ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, सफ़र में हैं, सफ़र में पढ़ लें, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो और मांगना रब करीम से है। आज आप में से बहुत सी बेटियां ऐसी भी बैठी हैं जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो आज ये वजीफा पढ़ने से इंशाअल्लाह रिस्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनको क़यामत का खौफ दामनगीर ना होगा, ना इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इतने में मखलूक अपने हिसाब किताब से फारग हो, वो मुश्क के टेलों पे तफरी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला के वास्ते कुरान शरीफ पढ़ा, उसका ताल्लुक भी कुरान पाक से है, और दूसरे नंबर पर इमामत कराने वाला, इस तरह के मुक्तदी इससे राजी रहे। तीसरा वो शख्स जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, यानी कि मुअज्जिन, इनको क़यामत के दिन किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। इसके अलावा हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ए अबू ज़र, अगर तू सुबह को जाकर एक आयत कलामुल्लाह शरीफ की सीख ले तो नवाफल की 100 रकत से ज्यादा अफजल है। कुरान मजीद की एक आयत का पढ़ना इतना अफजल है कि अगर आप 100 रकत नफल अदा करें तो इससे ज्यादा अफजल ये है कि आप कुरान पाक की एक आयत को सुबह से पढ़ना शुरू कर दें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 आयतों की तिलावत किसी रात में करे, वो उस रात में गाफिलीन में शुमार नहीं होगा। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो कि हजरत इब्न अब्बास से नकल किया जाता है कि हजरत जिब्राइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि बहुत से फितने जाहिर हो गए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे खलासी की क्या सूरत है? तो उन्होंने फरमाया, जो इंसान कुरान मजीद में अपनी मुश्किलात का हल ढूंढता है तो कभी फितने में नहीं पड़ेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े, इसको 10 नेकियों के बराबर नेकियां मिलती हैं। ख्याल रहे, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं, बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा फकत इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। मालूम हुआ कि तिलावत कुरान पाक का सवाब इसके समझने पर मौकूफ नहीं, बगैर समझे भी सवाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सफारशी बनकर आएगा। और हमारा आज का वजीफा भी कुरान पाक की सूरा के हवाले से है। वजीफा करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ कि वजीफा करते वक्त आप लोगों ने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع اول جمعے کے دن آج کا سارا دن ساری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود پاک پڑھ لیں جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے درود ابراہیمی، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کرائے کا مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج ماہ ربیع اول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا سال، اگلا ربیع اول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 1 بار ہو گیا،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک کا لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے آج جو چاہیے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے میرے بھائیوں، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجز و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے تو جو ہی وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا، جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔